السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 22۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایک روز سہ پہر کے قریب حماد غزنی کے فوجی مستقر میں داخل ہوا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، لشکر کے خیمے نظر آتے تھے، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سلطان شہاب الدین اپنی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر وسیع پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع کر چکا ہے۔ خیموں کے وسط میں ایک وسیع میدان تھا، جس کے اندر سوار اور پیدل لشکر جنگی تربیت میں مصروف تھے۔ حماد نے ایک سپاہی کو روک کر اس سے سلطان کے خیمے کے متعلق پوچھا، اور دوبارہ وہ آگے بڑھ گیا۔ حماد نے ابھی تربیت گاہ کا آدھا حصہ ہی طے کیا تھا کہ کسی نے اونچی آواز میں اسے پکارا، حماد! حماد! حماد نے دیکھا قطب الدین ایبک تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حماد گھوڑے سے اتر گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے قطب الدین سے مصافحہ کرنا چاہا۔ قطب الدین ایبک نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خلدون کے بیٹے، تم میرے محسن ہو، کیا اپنے محسنوں سے یوں اجنبیوں کی طرح مصافحہ کیا جاتا ہے؟ جواب میں حماد نے مسکراتے ہوئے پرجوش طریقے سے قطب الدین سے بغل گیر ہوا۔ دونوں جب علیحدہ ہوئے تو قطب الدین نے حماد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہاں تو پچھلے کئی روز سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سلطان ہر روز پوچھتے ہیں، ہندوستان سے نیشا پور کا شاہین نہیں آیا؟ حماد کچھ کہنے والا تھا کہ قطب الدین نے ہاتھ کے اشارے سے ایک سپاہی کو بلایا۔ سپاہی بھاگتا ہوا جب قطب الدین کے قریب آیا تو قطب الدین نے کہا، یہ حماد بن خلدون ہے، ان کا گھوڑا لے جا کر میرے گھوڑے کے تھان پر باندھ دو اور اس کے چارے کا انتظام بھی کرو۔ حماد کو لے کر قطب الدین آگے بڑھنے لگا۔ تربیت گاہ کے دائیں جانب کمائے ہوئے سرخ چمڑے کے ایک خیمے کے سامنے قطب الدین رک گیا۔ خیمے کے چاروں جانب محافظ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ وہ سلطان شہاب الدین کا خیمہ تھا۔ قطب الدین آگے بڑھا اور حاجب سے کہا، سلطان کو میرے آنے کی اطلاع کرو، انہیں کہنا ہندوستان سے نیشا پور کا شاہین حماد بن خلدون بھی آپ سے ملنے کے لیے خیمے سے باہر کھڑا ہے۔ حاجب اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور قطب الدین سے کہا، سلطان آپ دونوں کو اندر بلا رہے ہیں۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سلطان اسی طرح ٹاٹ پر لگے ہوئے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اٹھ کر انہوں نے دونوں سے مصافحہ کیا اور اپنے بستر پر ساتھ بٹھاتے ہوئے انہوں نے حماد سے کہا، ہندوستان سے ابو الفتح مجھے تمہارے متعلق ہر پل کی خبریں دیتا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ میں نے تم سے جو امیدیں وابستہ کی تھی تم ان پر پورے اترے ہو۔ تم نے متھرا سے علی خان کو نکالا، قوم کی ایک بیٹی کو نگر کوٹ کے مندر سے رہا کرایا، اور سب سے بڑھ کر تمہارے جس کردار نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ راجہ پتھورا کی بیٹی کا سوئمبر جیتنا ہے۔ تم نے صرف ایک تیر اٹھا کر یقیناً راجہ پتھورا کو حیرت میں ڈال دیا۔
اور پھر اس کی قید سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ حماد نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے میں علی خان کی حفاظت نہ کر سکا، ورنہ میرے ساتھ آج وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا۔ سلطان نے اس بار بھاری آواز میں کہا، قوم کے اس فرزند کی قسمت میں یوں ہی لکھا تھا، تم اس کی مدد کیوں کر سکتے تھے؟ ماحول کچھ بوجھل سا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں تک چمڑے کے اس شاہی خیمے میں خاموشی رہی، پھر سلطان نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو میں نے تمہیں ہندوستان سے کیوں طلب کر لیا ہے؟ سنو، ترائن کے میدان میں شکست کھانے کے بعد ہم نے ہندوستان کے راجاؤں کی قوت کا اندازہ لگا لیا ہے۔ اب ہندوستان میں تمہاری کوئی ضرورت نہ تھی۔ ہماری شکست کا سب سے بڑا سبب ہندوستانی لشکروں کے ہاتھی تھے، جنہوں نے ہمارے لشکر میں کوہرام مچا دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ جرنیلوں نے بھی کم ہمتی کا ثبوت دیا۔ میں بہت جلد اس شکست کا داغ دھو ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مقدمۃ الجیش کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ تمہارے ماتحت 40,000 سوار ہوں گے۔ آنے والی جنگ میں کل میرے پاس میمنہ قطب الدین کی کمانداری میں ہوگا، اور میسرہ پر میں اپنے ایک اور جنرل کو مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جنگ کی تیاری پر میں صرف چند ماہ گزارنا چاہتا ہوں۔ تم ہراول دستوں کو ایسی تربیت دو کہ وہ ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اگر تم ہندوستانی لشکر کے ہاتھی سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنے دشمنوں کو ایسی شکست دیں گے جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکے۔ حماد نے چھاتی تانتے ہوئے ایک عزم کے ساتھ کہا، میرے آقا، آپ مجھ پر اعتماد رکھیں، میں جنگ میں آپ کو مایوس نہ کروں گا۔ ہندو راجاؤں کے ہاتھی انشاءاللہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ابرہہ کے ہاتھی ثابت ہوں گے، اور ہم انہیں ایسا بھگائیں گے کہ وہ اپنے ہی لشکر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ سلطان نے پھر بولتے ہوئے کہا، ہمارے پاس یہاں غزنی میں کچھ ہاتھی ہیں جن کے ساتھ تم اپنے ہراول دستوں کو تربیت دے سکتے ہو۔ قطب الدین تمہیں ہر ضرورت کی چیز مہیا کرے گا۔ اس کے علاوہ میں خود بھی تم پر نگاہ رکھوں گا۔ اب تم جا کر آرام کرو اور کل سے اپنا کام شروع کر دو۔ میں چند روز بعد ہی تمہاری کارکردگی کا جائزہ لوں گا۔ قطب الدین تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہاری رہائش کا بندوبست کر چکا ہے۔ اسے تم سے غائب درجہ عقیدت ہے، شاید اس لیے کہ تم اس کے محسن ہو۔ حماد اور قطب الدین اٹھے، سلطان سے مصافحہ کیا اور خیمے سے باہر نکل گئے۔ حماد کو لے کر قطب الدین اپنے خیمے کے پاس آیا اور قریبی ایک دوسرے خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ خیمہ آپ کا ہے، اس وقت میرے خیمے میں آئیے، یہیں بیٹھ کر دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ قطب الدین نے ایک سپاہی کو کھانا لانے کے لیے کہا اور حماد کو وہ خیمے کے اندر لے گیا۔ خیمے میں بیٹھتے ہوئے قطب الدین نے حماد سے کہا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ سلطان نے آپ کو اس قدر اہم فرائض سپرد کیے ہیں، ورنہ سلطان کی عادت ہے کہ وہ نئے شخص پر اس قدر بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ کے متعلق انہوں نے اندھے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ حماد نے بڑی عاجزی سے کہا، میں سمجھتا ہوں میں اس قابل نہ تھا جس قدر سلطان نے مجھے اہمیت دی ہے۔ میں تو نیشا پور میں چونے کی بھٹیوں پر کام کرنے والا معمولی انسان تھا،
سلطان نے مجھے مقدمۃ الجیش کا سالار بنا کر زمین سے آسمان کی طرف اٹھا دیا ہے۔ قطب الدین نے حماد کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو اپنی کم مائگی کا اس شدت سے احساس کیوں ہے؟ ہر نونہال نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس معاملے میں میرے حالات آپ سے بھی زیادہ تلخ اور تکلیف دہ ہیں۔ سنیے، میں ابھی چھوٹا سا تھا، ایک سوداگر مجھے ترکستان سے اٹھا کر نیشا پور لے گیا اور مجھے شہر کے قاضی فخر الدین ابن عبدالعزیز کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ قاضی امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہ رکھا، بلکہ ہمیشہ مجھے اپنا بیٹا جانا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری تربیت بھی بڑی محنت سے کی، اور ان کے پاس رہتے ہوئے مجھے مذہبی علوم، رسم الخط اور ادب میں خوب مہارت حاصل ہو گئی۔ لیکن میری بدقسمتی ابھی میرے ساتھ تھی۔ جب قاضی فخر الدین فوت ہو گئے تو ان کے بیٹوں نے مجھے ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس سوداگر نے مجھے تحفے کے طور پر سلطان شہاب الدین کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے اس سوداگر کو میرے معاوضے میں ایک بھاری رقم دی۔ اس طرح میں سلطان کے زیر سایہ آ گیا۔ میری چونکہ ایک چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے، لہذا سلطان کے سب درباری مجھے ایبک کہہ کر پکارنے لگے، اور قطب الدین کی نسبت میں ایبک کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ یہاں میں نے اس قدر محنت سے سلطان کی خدمت کی کہ تم دیکھ رہے ہو، آج میں سلطان کے ہر دل عزیز جرنیلوں میں سے ایک ہوں۔ حماد جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دو سپاہی ان کا کھانا اٹھائے خیمے میں داخل ہوئے، اور پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ دو سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے غزنی کے فوجی مستقل میں داخل ہوئے۔ وہ لشکر کے حصے میسرہ کے خیموں کی طرف آئے۔ وہاں آ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار کم کر لی۔ پھر وہ ایک خیمے کے سامنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ وہ دونوں حارث اور حسن تھے۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو خیمے کی تنابوں کے ساتھ باندھ دیا اور اس خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے کے اندر چند جوان کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حارث اور حسن کو دیکھتے ہی وہ ان کی طرف بڑھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ وہ خیمہ حارث اور حسن کا تھا اور دونوں میسرہ کے لشکر میں شامل تھے۔ حارث نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گٹھڑی ایک خیمے کے کونے میں رکھتے ہوئے خیمے کے اندر پہلے سے موجود جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے حارث کے قریب ہوتے ہوئے کہا، ہم سب تربیت گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی روز ہوئے سلطان نے ایک نئے جرنیل کو اپنے ہراول دستوں کا سالار مقرر کیا تھا۔ جنگ کی صورت میں اس کے ذمہ اپنے لشکر کو ہندوستانی ہاتھیوں سے محفوظ کرنا تھا۔ آج وہ اپنے فن کا عملی مظاہرہ کرے گا۔ اس نے دن رات ایک کر کے کچھ جوانوں کو تیار کیا ہے جو اس کے ساتھ کام کریں گے۔ تم دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ چلو۔ آج لشکر کا ہر سپاہی وہاں جمع ہوگا۔ سلطان بذات خود اپنے سارے جرنیلوں کے ساتھ اس مشق کو دیکھنے آئیں گے۔ جب وہ سب جوان باہر جانے لگے تو حارث اور حسن بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ لشکر کے سپاہیوں اور غزنی شہر کے لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس فوجی مستقر کی تربیت گاہ میں جمع ہو گیا تھا۔ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اس شہر نشین کی طرف دیکھ رہے تھے۔
جو ابھی خالی پڑی تھی اور جس پر سلطان شہاب الدین نے آ کر بیٹھنا تھا۔ شہنشین کی دائیں طرف میدان کے اندر 10 ہاتھی کھڑے جھوم رہے تھے۔ ان پر ہودج اور عماریاں کسی ہوئی تھی اور ان کے محاوت ان کے پاس منتظر کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے محافظ دستے کے ساتھ سلطان نمودار ہوئے اور شہنشین پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ قطب الدین اور حماد کے علاوہ کچھ اور جرنیل بھی تھے۔ وہ سب سلطان کے پیچھے شہنشین پر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ حماد اٹھ کر سلطان کے پاس آیا اور ان کے سامنے جھک کر مشق شروع کرنے کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حماد نے شہنشین سے نیچے اتر کر اپنی جیب کے اندر سے سفید رومال نکال کر فضا میں لہرایا اور 30 سوار ایک عجیب سے وقار کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے۔ حماد نے ایک بار پھر اپنا رومال فضا میں لہرایا۔ 30 اور جوان جو پیدل میدان کے اندر آئے تھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ حماد کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں اٹھا اور اس کے ساتھ ہی 30 گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر اس طرف سر پر دوڑا دیا جہاں وہ 30 پیدل ایک لائن باندھے کھڑے تھے۔ سب سوار قریب آ کر جھکے، اپنا اپنا دایاں بازو پھیلایا اور میدان میں کھڑے ان 30 جوانوں میں سے ایک ایک کو اچک کر اپنے گھوڑوں پر سوار کیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب 2 سپاہی میدان میں اترے۔ ان میں سے ایک نے حماد کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ حماد ان کے قریب آیا، اپنا گھوڑا لے کر اس پر سوار ہوا اور اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں وہ 30 سوار کھڑے تھے۔ گھوڑا لانے والے دونوں جوان اپنے درمیان اس قدر فاصلہ رکھتے ہوئے وہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ ان دونوں کے درمیان سے بھاگتا ہوا گھوڑا گزر جائے۔ حماد اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا رکھے تھے۔ ان دونوں جوانوں کو درمیان سے گزرتے ہوئے حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان دونوں کو اچک کر ایک کو اپنے سامنے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میدان میں کھڑے لوگ زور زور سے حماد کے حق میں تحسین آمیز آوازیں لگانے لگے۔ شہنشین کے دائیں طرف ہاتھیوں کی قطار کے پیچھے حارث اور حسن بھی کھڑے تھے اور دونوں بھائی اپنے امامے فضا میں لہرا لہرا کر حماد کی کارگزاری پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کے قریب ہی کھڑے ایک سپاہی نے حماد کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کسی اچھے اور بہادر ماں باپ کا کیسا شیر دل بیٹا ہے۔ کاش ترائن کی جنگ میں جو ہم نے لڑی یہ ہمارے مقدمۃ الجیش کا سالار ہوتا۔ حسن نے فخریہ چھاتی تانتے ہوئے کہا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اس سپاہی نے حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنزل کہا، تمہارا بڑا بھائی تو یہ ہے۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ہم دونوں سے بڑے ہیں۔ ان کا نام حماد بن خلدون ہے۔ وہ سپاہی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا کیونکہ محاوت ہاتھیوں کو حرکت میں لائے تھے اور وہ 30 سوار اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان میں آ گئے تھے۔ پہلے ایک ہاتھی کو آگے بڑھایا گیا۔ حماد اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ اس ہاتھی کے سامنے آیا۔ تینوں کے ہاتھوں میں میانوں سے ڈھکی ہوئی تلواریں تھی۔ محاوت نے سدائے ہوئے ہاتھی کو آگے بڑھا کر ان تینوں پر حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ حماد اور اس کے دونوں ساتھی ایک تکون بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ درمیان میں حماد اور اس کے دونوں ساتھی اس کے دائیں بائیں تھے۔
ہاتھی سیدھا آ کر حماد پر حملہ آور ہوا۔ حماد نے اس کی سونڈ کے آگے ڈھال کر دی۔ جو ہی ہاتھی نے حماد سے ڈھال چھین لینا چاہی، اس کے دونوں ساتھیوں نے میان چڑھی تلواریں فوراً فضا میں لہرا کر ہاتھی کی سونڈ سے ٹکرا دی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم نے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی ہے۔ سدھایا ہوا ہاتھی حماد کو نقصان پہنچائے بغیر بغاوت کے اشارے پر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد میدان میں کھڑے دوسرے گھڑ سواروں نے بھی باقی ہاتھیوں کے حملوں کو روکنے کا ایسا ہی مظاہرہ کیا تھا۔ ہاتھی میدان سے باہر نکل گئے۔ سلطان اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوا قطب الدین دونوں کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے اشارے سے حماد کو اپنی طرف بلایا اور حماد اپنی پوری رفتار سے بھاگتا ہوا شہ نشین کے نیچے سلطان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ سلطان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی تربیت کا جو مظاہرہ کیا ہے میں اس سے مطمئن ہوں۔ کیا جنگ کی صورت میں تمہارے یہ تربیت یافتہ جوان دشمن کے ہاتھیوں پر قابو پا لیں گے؟ حماد نے بڑے اعتماد سے کہا، ایک ہاتھی کے لیے 3 جوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ایک جوان بالکل ہاتھی کے سامنے رہے گا تاکہ ہاتھی اس پر حملہ کر کے اور اس پر حملہ کرنے سے قبل ہی دائیں بائیں کے دونوں جوان ہاتھی کی سونڈ کاٹ دیں گے۔ یوں تو ایک ہاتھی کے لیے 2 جوان ہی کافی ہوتے ہیں، 3 اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر ایک جوان کا وار خالی جائے یا ہاتھی کا محاوت اس سے الجھ پڑے تو دوسرا جوان ہاتھی کی سونڈ کاٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ سلطان نے قطب الدین کے ساتھ شہ نشین سے نیچے اترتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری اس تربیت پر اطمینان ہے، اپنے سارے ہراول دستوں کو ایسی ہی تربیت دو۔ سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ چلے گئے۔ حماد اپنے گھوڑے کے پاس آ کر سوار ہونے لگا تو کسی نے پشت کی طرف سے اسے پکارا، اخی اخی۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے حماد رک گیا اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں حارث اور حسن کھڑے تھے۔ حماد نے بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، اور دونوں بھائیوں کو گلے لگا لیا۔ تم دونوں کب آئے ہو؟ حسن نے بڑے پیار سے کہا، ہم ابھی ابھی آئے ہیں اخی، اور آتے ہی آپ کی اس تربیت گاہ کی طرف چلے آئے ہیں۔ تم دونوں کے گھوڑے کہاں ہیں؟ وہ تو ہم اپنے تھان پر باندھ آئے ہیں۔ حماد نے انہیں ایک طرف لے جاتے ہوئے پوچھا، ابو اور ماں کیسے ہیں؟ حارث کہنے لگا، دونوں تندرست ہیں اور سلامت ہیں، اور اخی میرے پاس آپ کے نام رتنا بہن کا خط بھی ہے۔ حارث نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اخی رتنا بہن نے خط مجھے دیا تھا، لیکن اس شریر نے راستے میں مجھے دھوکہ دے کر خط مجھ سے لے لیا اور کہنے لگا میں خود اخی کو خط دوں گا۔ حماد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اس نے خط راستے میں پڑھ بھی لیا ہوگا؟ حسن فوراً سنجیدہ ہو گیا اور رقت آمیز آواز میں اس نے کہا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے اخی؟ میں آپ اور حارث بھائی سے مذاق ضرور کر سکتا ہوں، پر اپنی عزیز بہن کا وہ خط کیسے پڑھ سکتا ہوں جو میرے بڑے اور عزیز ترین بھائی کے نام ہے؟ حماد پگھل سا گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے حسن کی پیشانی چومتے ہوئے کہا،
میں تو ازرہ مذاق پوچھا تھا، تم تو سنجیدہ ہو گئے۔ خدا کی قسم، تم یہ خط پڑھ کر پھاڑ دیتے تو بھی مجھے تم سے کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ پھر حماد نے حسن سے رتنا کا خط لے لیا اور دونوں بھائیوں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ حسن نے حماد کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، اخی، امی اور رتنا بہن نے آپ کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں بھی بھیجی ہیں، وہ ہم آپ کے خیمے میں رکھ آئے ہیں، کیا میں ابھی جا کر لے آؤں؟ حماد نے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بعد میں لے آنا، پہلے میرے خیمے میں چلو، تینوں بھائی اکٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ حسن خاموش ہو گیا اور حماد دونوں بھائیوں کو اپنے خیمے کی طرف لے کر چلا گیا۔